الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر انس و جاں ہے، ہما قسم کی نعمتیں عطا کرنے والا وہی ہے، اور ہماری زندگی کے خیر و بھلائی کے فیصلے فرمانے والا، شر سے ہماری حفاظت فرمانے والا وہی ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے 2 جمعہ سے مسلسل ایک ہی عنوان پر ہمارا خطاب چلتا آ رہا ہے، اور اسی کی ایک کڑی آج کے خطبہ جمعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنتی عورت کے اوصاف کے عنوان پر پچھلے 2 جمعہ میں تقریباً 10 اوصاف بیان کیے گئے، جن اوصاف کو جو بھی خواتین اپناتی ہیں، جو بھی مرد احباب اپناتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت کا داخلہ دیتا ہے، اور جو ان صفات سے محروم ہوں، ان صفات سے دور ہوں،
تو ایسے لوگوں کی مقدر میں اللہ رب العالمین نے جہنم کا فیصلہ سنایا ہے۔ مختصراً یہ کہ گزشتہ 2 جمعہ میں ہم نے جو صفات بیان فرمائے تھے ان میں پہلی بات یہ کہ ایمان کی حفاظت کرنا۔ جو مرد اور عورتیں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں جنت پانے والے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ توحید کا اقرار کرنا۔ ایمان کی حفاظت ہی کافی نہیں بلکہ توحید اتنی اہم چیز ہے کہ بارہا شریعت اسلامیہ میں، نصوص شریعہ میں اس کو دہرایا گیا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے بعد توحید کا اقرار بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے، نامراد ہے۔ لہذا توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ تیسری جو صفت بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ بدعات کا انکار کرنا۔ بدعات کا انکار اور خرافات سے اجتناب یہ بھی ایک اہم صفت ہے دخول جنت کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقی تناظر میں بھی چند صفات بیان کیے گئے تھے، جیسا کہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ جو مرد اور عورتیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ کے یہاں وہ بآسانی جنت پانے والے ہیں۔ نمبر 6 فرض روزوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بالخصوص جو عورتیں فرض روزوں کی حفاظت کرتی ہیں، وصام الشہرہ، جو عورت اپنے روزوں کی حفاظت کرتی ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ نمبر 7 عزت و عفت کی حفاظت کرنا، یعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کے یہاں جنت پانے والے ہیں۔ نمبر 8 زبان کی حفاظت کرنے والے، جو عورتیں، جو مرد اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں اور ان زبانوں کو اللہ کی بتائی حدود میں استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں بطور انعام جنت ہے۔ نمبر 9 شکر گزاری کرنے والی عورتیں، یعنی زندگی جیسی بھی ہو اللہ کی جانب سے ہے، اس بات پر ایمان لاتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے والی خواتین بھی جنتی ہوں گی۔ اور نمبر 10 کثرت سے صدقہ کرنے والی خواتین، کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے صدقہ کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا گیا تھا۔ یہ 10 اسباب، یہ 10 چیزیں، یہ 10 اوصاف پچھلے 2 جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ انتہائی اہم اوصاف میں آپ کے روبرو لے کر کھڑا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے جو مرد اور عورتوں کے لیے کام آنے والی اور ان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بننے والی، وہ ہے حیا۔ یعنی حیا، شرم و حیا عورت کا زیور ہے۔ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میری خوبصورتی مال و زر میں ہے، یعنی مال میں، زیادہ جائیداد میں ہماری خوبصورتی ہے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری خوبصورتی ہماری رنگت کے اعتبار سے ہوتی ہے، نہیں، اصل خوبصورتی اسلام نے جو عورت کو بخشی ہے وہ ہے حیا۔ شرم و حیا کے جو پیکر خواتین ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میرے بھائیوں، حیا انتہائی اہم چیز ہے۔ یہ حیا پہلے تو عورتوں کو اپنانا چاہیے اور مردوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ حیا ہر ناحیے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے حیا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے میں دل سکون محسوس کرے، اطمینان محسوس کرے، اور گناہوں سے، معاصیات سے، منکرات سے بچنے کا نام بھی حیا ہے۔ لہذا یہ حیا انسان کو گناہوں سے بچانے کی سب سے اہم چیز ہے۔ اور اسی طرح حیا زینت کا باعث ہے۔ اللہ کی پسندیدہ کوئی چیز ہے تو وہ حیا ہے، اور حیا میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی خیر اور بھلائی رکھی ہے، گویا کہ ہر خیر کی کنجی حیا کو قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ، ایک اہم سبب حیا کو بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح عورت کا اصل زیور حیا ہے،
اور حیا ایمان کا حصہ ہے. الحیاء من الایمان. چنانچہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک روایت نقل فرمائے ہیں صحیح سند کے ساتھ، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ والبضاء من الجفا والجفاء فی النار. یعنی حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے اور اہل ایمان جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اور اسی طرح بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے اور ظالم جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. اس روایت میں حیا داروں کو اہل ایمان میں شمار کیا گیا جو کہ جنت کے وارث ہوں گے. جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے. اور اسی طرح بے حیائی اختیار کرنے والوں کو ظلم کا ساتھ دینے والے قرار دیا گیا اور ظالموں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی بلکہ ظالموں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو مرد جو عورتیں اپنی زندگی میں حیا کو لازم پکڑتے ہیں ایسے مرد اور خواتین جنتی ہوں گے انشاءاللہ. بالخصوص حیا عورت کے لیے بہت ضروری ہے اور حیا اپنانے کے لیے بہت سے اسباب شریعت اسلامیہ میں بیان کیے گئے ہیں، بہت سی تعلیمات بیان کی گئی ہیں، لیکن اس میں بنیادی انتہائی اہم اور سر فہرست جو تعلیم ہے وہ نگاہوں کی حفاظت کرنا. کیونکہ حیا کا تعلق نگاہوں سے ہوتا ہے اور نگاہیں بڑے خطرناک زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی بسا اوقات آدمی زبان سے وہ بات سمجھ نہیں سکتا جو بات نگاہ سے سمجھ جاتا ہے. اور ایسے میں عورتوں کی نگاہوں کے لیے تو کچھ خصوصی تعلیمات بیان کی گئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کے لیے میرے بعد سب سے زیادہ ڈر مجھے کسی مسئلے میں محسوس ہوتا ہے تو وہ عورت کے مسئلے میں. سب سے زیادہ ڈر کسی فتنے سے متعلق مجھے ہوتا ہے تو وہ عورت کا فتنہ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ عورت کی نگاہیں، عورت کا حسن، عورت کا سر تا پیر، سارے حرکات و سکنات حیادار ہونے چاہیے. اگر وہ بے حیائی کے راہ پر گامزن ہو جائے تو وہ کئی مردوں کی زندگی کو ہلاک و برباد کر سکتی ہیں، خود کی زندگی بھی ہلاکت و بربادی میں ڈال سکتی ہیں. لہذا ایسی ہلاکت و بربادی سے بچنے کے لیے آدمی کو حیا لازم پکڑنا ہے اور حیا کے لیے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنا چاہیے. نگاہوں سے متعلق یعنی نگاہ آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز جس کو ہم نظر کہتے ہیں، نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آنکھیں ایسی بیان کی جن پر جہنم کی آگ حرام ہے. یعنی 3 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، انہیں جلا بھی نہیں سکتی. وہ کون سی 3 آنکھیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان کیا. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن لغیرہ ہی بتاتے ہوئے اپنی کتاب صحیح الترغیب میں نقل فرمایا ہے حدیث نمبر 3326 کے تحت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار، عین حرست فی سبیل اللہ، وعین بکت من خشیت اللہ، وعین کفت عن محارم اللہ. 3 آنکھیں ایسی ہیں، 3 نگاہیں ایسی ہیں جن کو اللہ کی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے کی کام کرتی ہے. یعنی مجاہدین کی نگرانی کرتے ہوئے جو آنکھ بیدار رہتی ہے، نگرانی کرتی رہتی ہے، ایسی آنکھیں جہنم کی آگ میں جل نہیں سکتی. اور دوسری نگاہیں کون سی ہیں کہ جو نگاہیں اللہ رب العالمین کی ڈر سے جو آنکھ آنسو بہاتی ہیں، ایسی آنکھیں بھی اللہ رب العالمین نے ایسی آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا. تیسری بات جو ہے عین کفت عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو جو آنکھ بچائے رکھتی ہے، ایسی آنکھوں پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے.
اور اسی تیسرے درجے کی جو بات ہے اس میں حیاداری شامل ہے. جو عورتیں جو مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, نظروں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر چلتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں جنت کی بشارت سنائی گئی. اسی طرح حیادار آدمی کو بنانے کے لیے, بالخصوص نوجوان بچیوں کو حیادار بنانے کے لیے انتہائی اہم تعلیم یہ دی گئی کہ وہ جلد از جلد وقت کے اوپر نکاح کر لیا کریں. نکاح آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے. مسلم معاشرے میں سب سے مہنگی اگر کوئی چیز بن گئی تو وہ نکاح, جبکہ شریعت اسلامیہ میں سب سے آسان کوئی کام ہے تو وہ نکاح. ہم نے شریعت کی تعلیم کو ہی بدل کر رکھ دیا اور نکاح اتنا مشکل بنا دیا. اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے, اس کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے زندگی کی جمع پونجی جمانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے باپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ بھی جائے ہمیں کوئی رحم ہمارے دلوں میں نہیں آتا. میرے بھائیوں, نکاح کو آسان بنائیے. اپنے نوجوان نسلوں کو حیادار بنانا چاہتے ہو, وقت پر نکاح کر دیا کرو, وقت پر نکاح کر دیا کرو. بعض گھروں کا معاملہ یہ کہ بچے نکاح کے خواہش مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ گناہوں کے طرف جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے یا ابھی تو چھوٹی ہے, نکاح کے قابل ہوئے نہیں ہیں. اس طرح کہہ کر بات کو ٹالتے جاتے ہیں. اللہ کی قسم, ایسے ٹالنے والوں کے گھروں میں یہ مناظر بھی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک وقت آیا جب یہ بچوں کے رشتوں کے لیے جب در در پھر رہے ہیں تو رشتے نصیب نہیں ہو رہے ہیں. عمر کی زیادتی کی وجہ سے, حسن کے ختم ہونے کی وجہ سے اور طرح طرح کی مجبوریاں آنے کی وجہ سے آج بھی وہ بچیاں ایسے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور تنہائی میں گناہوں میں مبتلا نظر آتی ہیں. ہماری نوجوان نسل آج تعلیم کے نام پر, حصول تعلیم کے نام پر کالج وغیرہ جا رہے ہیں بظاہر, لیکن اصل میں وہ زنا کے قریب ہو رہے ہیں. آپ جائزہ لو مسلمان بھائیوں, ہر امت کی بیٹی تمہاری بیٹی کی طرح ہے, ہر امت کا نوجوان تمہارے گھر کا نوجوان کی طرح ہے. لہٰذا ان کے ایمان کی, ان کی حیا کی ذمہ داری اگر کسی میں ہے تو مسلم معاشرے کے بڑے افراد, بالخصوص گھر کے جو والدین ہیں, گھر کے جو سرغنہ ہیں, جو بڑے ہیں, جو سردار قسم کے ہیں, ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے. بچوں کو حیادار بنانے کے لیے, انہیں جنت میں داخلہ دلانے کے لیے وقت پر ان کی شادیاں کی جائے, وقت پر ان کا نکاح کروایا جائے. آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ پارکوں میں سب سے زیادہ نظر آنے والی ہماری نوجوان نسل, اور وہ بھی کیا کر رہی ہے؟ بے حیائی, عریانیت, ننگاپن. حیا ان کے اندر ختم ہو چکا, تبھی جا کر اس طرح کے گناہوں میں یہ مبتلا نظر آتے ہیں. کالج جانے والی لڑکی آج سلامتی کے ساتھ نہیں جاتی بلکہ برقعے کی حالت میں رہتی ہے. اس کے ساتھ چلتے پھرتے ایک نوجوان بھی گزر رہا ہے اور برابر اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے, برابر اس کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں چیٹنگ کر رہی ہے, برابر اس کے ساتھ وہ کام سارے انجام دیتی ہے جس کو شریعت اسلامیہ میں حرام قرار دیا گیا. میں زیادہ کھل کر کہوں تو یہ شرمندگی کی بات ہوگی اور یہاں ہماری عورتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. میں اشارے و کنایات میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ بیماری, یہ برائی مسلم معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے. اس کا خاتمہ اگر نہیں کرو گے, یاد رکھیے زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے بچے نکاح کے بغیر ہی اولاد تمہارے گھر میں لے کر آئیں گے. اور یہ آج یہ معاملے دیکھے جا رہے ہیں آنکھوں کے سامنے, اور حیا نہ ہونے کی وجہ سے ایمان ختم ہوتا ہے, اور ایمان ختم ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان لڑکا غیر مسلم سے شادی کر رہا ہے, ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر رہی ہے, اور اس کو کلچر کا نام دے کر اور آزادی کا نام دے کر, تہذیب و تمدن کا نام دے کر مغربی اس تہذیب کو اپنے لیے باعث فخر اور غرور محسوس کر رہے ہیں. اللہ کا عذاب نازل ہونے میں کوئی دیر نہیں میرے بھائیوں. ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا, اور بالخصوص ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے نوجوان بچوں کو وقت پر نکاح کریں, ان کا ایمان مکمل کریں اور انہیں حیادار بنائیں, کیونکہ اس میں نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے. اور
کچھ معاملات ایسے بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ باقاعدہ چند جگہیں مشہور ہیں زنا کے کام کے لیے، اور ایسی جگہوں پر جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوتی اس طرف ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پر کثرت سے مسلم معاشرے کا نوجوان طبقہ پہنچ رہا ہے زنا کرنے کے لیے، اور یہ زنا جو گناہ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ سب سے پہلے ذمہ دار وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کا وقت پر نکاح نہیں کرتے، کمائی کے بہانے، روزی کے بہانے، گھر بار کے بہانے۔ کوئی کہتے ہیں کہ اچھا گھر خرید لے، گھر کے بعد اچھی کار خرید لے، اس کے بعد ایک دو چار پلاٹ خرید لے، پھر شادی کریں گے۔ اب اس کے بعد شادی کر کے وہ کرے گا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ مسلم معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اولاد کو اور خود کو حیادار بنانے کے لیے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت نکاح سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری صفت بالخصوص عورتوں کے لیے جنتی بنانے والی شرعی حجاب کو اپنائیں، پردے کو اپنائیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ پردہ برقع پہننے کا نام ہے، صرف برقع پہننے کا نام پردہ نہیں ہے۔ شرعی حجاب صرف برقع پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ آج تو برقعے کا بھی جنازہ نکل گیا، اور برقعے کو بھی پردے کی ضرورت پڑ رہی ہو، تو ایسے میں پردے کا نام برقع نہیں ہے۔ پردہ کیا ہے؟ شرعی حجاب کیا ہوتا ہے؟ عورت کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ اس کا پردہ ہے۔ حتیٰ کہ عورت کا لباس بھی پردہ ہے۔ عورت کے لباس میں ڈھیلا ڈھالا لباس اور اسی طرح ٹخنوں سے نیچے تک پہننے والا لباس اسلام میں بیان کیا گیا۔ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ عورت کے لباس کا پردہ ہے۔ اور اسی طرح عورت کے چہرے کا پردہ، عورت کے آواز کا پردہ، یہاں تک کہ عورت کی خوشبو بھی پردہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بالکل صحیح سند کی روایت ہے، یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے اکیلی نکلتی ہے، ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ خوشبو جو لگائی، وہ اجنبی مرد اس کی خوشبو سونگھیں گے، محسوس کریں گے، ایک قسم کا مرض، بیماری دل میں پیدا ہوگی جو مردوں کو زنا کی طرف یا اس خاتون سے متعلق بدگمانی کی طرف الچا دیتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کا یہ خوشبو لگانا بھی فتنہ ہے، اور خوشبو لگا کر اس طرح باہر نکلنا اس عورت کو زانیہ بنا دیتا ہے۔ کتنا خطرناک جملہ ہے! یہ میری بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ حیادار، حیا کے امام اور ایمان کی تعلیم دینے والے امام و رہبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لہذا شرعی حجاب اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات کا حکم دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50/9 میں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو یعنی صاحبزادیوں کو، اور اسی طرح مومنوں کی عورتوں کو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ مومنوں کی عورتوں کو اپنے اوپر کپڑے ڈال لینے کا حکم دیجیے، یعنی وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں، فوراً اپنے اوپر چادریں ڈال لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ چادریں ڈالنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیوں دیا؟ اس لیے کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے عن قریب یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ شریف عورتوں کی پہچان پردہ کرنا، حجاب کرنا اور شرعی حجاب اپنانا، یہ شریف عورتوں کی پہچان بیان کیا گیا کہ عن قریب یہ پہچانی جائیں گی اور تکلیف نہیں دی جائیں گی۔ معلوم یہ ہوا اسلام نے عورتوں کے لیے جو حجاب استعمال کرنے کا حکم دیا وہ صرف اور صرف ان کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن آج جدید دور کے جدید افکار و نظریات رکھنے والے لوگوں نے عورتوں کو ایسی پٹی پڑھائی کہ حجاب کرنا یہ قیدی کی علامت ہے، یہ آزاد عورت کی نشانی نہیں ہے،
بلکہ قید ہونے والی عورت کی نشانی ہے، اس طرح کہہ کر عورت کو وہ حجاب سے دور کر رہے ہیں۔ اور عورتیں جب اس طرح کی باتوں میں آتی ہیں، اپنے آپ پر پہلے حجاب اتار دیتی ہیں، بعد میں شرعی لباس اتار دیتی ہیں، بعد میں مغربی لباس پہن کر لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آنے والوں میں سے ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جنت کو حرام قرار دیا، اور ایسی عورتیں کبھی جنت میں داخلہ نہیں لے سکتی۔ اور ایک روایت میں یہاں تک کہا گیا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جنت کی خوشبو، جبکہ ایک روایت میں 40 سال اور ایک روایت میں 70 سال کی دوری پر سے اس کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے لوگ اتنی دور کر دیے جائیں گے جنت سے، جب جنت سے وہ اتنی دور کر دیے جائیں گے انہیں خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی، تو پھر جنت کیسے میسر ہوگی؟ تو غور کرنے کی بات ہے۔ اور یہاں پر پردے کی جب بات آئی گئی تو میں یہ بتانا چاہوں گا، بہت سی مسلم عورتیں، میری ماں و بہنوں برا مت مانیے، ایک بھائی کے ناطے یہ اصلاحی باتیں کرنا میری ذمہ داری ہے۔ برقع پہننے کے باوجود دوبارہ اس برقعے کو بھی پردے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ ایسے برقعے ہم پہنتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تنگ برقعے، چست برقعے، ایسے برقعے پہنانے والے مرد بے غیرت ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات اسلام میں بیان کی گئی، جس گھر کی عورتیں با حیا اور با پردہ ہوں، شرعی حجاب کرنے والی ہوں، اس گھر کے مردوں کی غیرت زندہ ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اور جس گھر کی عورتیں بے حیا ہو کر، بے پردہ ہو کر، یا پھر پردے کے نام پر ایسا لباس، ایسا برقع پہن رہی ہیں جس کو خود ایک پردے کی ضرورت ہو، تو پھر اس گھر کے مردوں کی غیرت مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری نوجوان بچی کو شرعی حجاب کروائے، ایک شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کو شرعی حجاب کروائے، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے ماحول کو دینی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرے۔ ان تعلیمات سے ہم ناآشنا اگر معلوم بھی ہے تو ہم سستی اور کاہلی کے شکار ہو کر اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ تو شرعی حجاب اپنانے کی ضرورت ہے۔ پردے سے متعلق یہ انتہائی اہم باتیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کی ایک تیسری صفت، اور ہو سکتا ہے یہ آخری صفت ہو، وہ ہے عورتوں سے بالخصوص گزارش، مردوں سے بالعموم یہ گزارش کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں مکمل اپنی زندگی صرف کر چکے لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو ایسے لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ایسے لوگوں کا جنت میں داخلہ منع کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر حقوق سے جب بات آ رہی ہے تو عورتوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ حقوق کے معاملے میں حق تلفی کرنے میں بہت آگے نظر آتی ہیں۔ بسا اوقات مردوں کو حق تلفی کرنے میں، ابھارنے میں بھی خواتین کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسی عورتیں نہ بنیں جن پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے فرشتوں کی لعنت نازل ہوتی ہو، بلکہ ایسی عورتیں بنیں جو جنت کی مہمان ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں جنت نصیب ہونے والی ہو۔ ایسی عورت بننے کی کوشش کریں۔ ایک عورت ہے، ایک عورت کے لیے کیا کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا حق اس کے اوپر اللہ کا حق ہوتا ہے، اور یہ حق مردوں پر بھی ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا مانے، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں اس کو تنہا جانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا سب سے پہلا حق ہے۔ اور اسی طرح اسی کی عبادت کی جائے، عبادت میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا نہ جائے، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ کے حقوق کی ایک تفصیل طلب گفتگو ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، یہ ساری عبادتیں اللہ کے حقوق سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ کرنے میں ہم الحمدللہ ایک حد تک کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں، یہ حقوق ادا کرنے میں ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ ایک عورت جس کے اوپر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، ماں باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور اس سے بھی اہم یہ کہ شوہر کے حقوق ہوتے ہیں۔
ایک عورت صحیح معنوں میں شوہر کے حقوق ادا کر لیے تو دنیا بھی اس کی سکون سے گزرے گی، آخرت بھی سکون سے گزرے گی۔ ہمارے مسلم معاشرے میں آج خلا کے، طلاق کے جو مسائل کثرت سے پیش آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ کہ عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، یا پھر شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے لگیں، اللہ کی قسم ہے خلا اور طلاق کے مسائل یوں ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ ان خلا اور طلاق کے مسائل کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا حق نہیں جانتے، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے، اور اسی طرح عورت کے اوپر چند حقوق اس کے میکے سے متعلق بھی ہیں اور سسرال والوں سے متعلق بھی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناحق ناجا بیجا عورتیں اپنے ساس پر، سسر پر، دیگر افراد پر طرح طرح کے الزامات لگا کر ان پر ظلم کرنا، یہ آپ کو جنت سے دور کرنے والا عمل ہے، جہنم میں گھسیٹ لے جانے والا عمل ہے۔ لہذا بیجا الزام تراشی سے بچیں، اور جب عورت خاص کر کے ساس کے مقام پر چلے جائے، عورت ماں کے روپ میں ہمیشہ کامیاب نظر آتی ہے، عورت بہن کے روپ میں ہمیشہ کامیاب نظر آتی ہے، عورت بیوی کے روپ میں ایک حد تک کامیاب نظر آتی ہے، لیکن عورت کی اصل کامیابی ساس کے روپ میں ہونی چاہیے۔ یہ میری بات آپ لکھ کر لے جائیں۔ بزرگ خواتین یہاں جو بیٹھی ہیں، اپنا بھائی بیٹا سمجھ کر اس بات کو بطور نصیحت لے جائیے۔ ساس کی یہ مقام پر جو عورت پہنچی اور جس کی بہو اس کی ساس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سمجھ لو وہ ساس کامیاب ہے، وہ ساس کامیاب ہے۔ اور آج کے دور میں ایسے ساسوں کی بہت سخت ضرورت ہے جو ساس بہو کے حقوق ادا کر سکے، جو بہو ساس کے حقوق ادا کر سکے۔ ان حقوق سے متعلق بہت ہی اہم تعلیمات اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، وہ ساری تعلیمات یہاں بیان کرنا وقت اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2580 پر 1 کے تحت، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ یہ حدیث ہم تمام کے لیے قابل غور ہے میرے بھائیوں، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ اس حدیث پر غور کرتے ہوئے اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ہم کیا ہیں، ہمیں خود معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کر رہے ہیں، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ تم کیا جانتے ہو مفلس کے بارے میں کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا، کیا کہا؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو، یعنی ایسے غریب آدمی کو مفلس کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا الى آخر الحدیث، کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اپنے ساتھ نمازیں لے کر آئے گا، اپنے ساتھ روزے لے کر آئے گا، اپنے ساتھ زکوٰۃ کی واجب کرنے والا اجر و ثواب لے کر آئے گا۔ اب اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہونے ہی والا ہوگا، اتنے میں کوئی آ کر کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، اے اللہ اس نے ناحق میرا مال کھا لیا۔ کوئی آ کر کہے گا اے اللہ اس نے ناحق مجھے گالی دی، کوئی کہے گا اے اللہ اس نے ناحق مجھے مارا، اور کوئی کہے گا اے اللہ ناحق اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو اس وقت اللہ کیا کرے گا؟ ہمارے حسنات، ہماری بھلائیاں، ہمارے اجر و ثواب، ہمارے نیکیاں لے کر ان کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اگر پھر بھی انصاف باقی ہے تو ان کے کھاتے کے جو گناہ ہیں وہ ہمارے کھاتے میں ڈال کر پھر کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ثم طرح فی النار، اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے میں
پھر آپ تمام اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ وقت پر ادا کر رہے ہیں، دیگر عبادات میں ہم آگے آگے پیش پیش نظر آتے ہیں، لیکن کیا لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی ہم برابر ہیں؟ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے میں، بیوی کا حق ادا کرنے میں کیا شوہر برابر ہے؟ یا شوہر کا حق ادا کرنے میں بیوی ذمہ داری سے کام کر رہی ہے؟ یا دوسرے حقوق ادا کرنے میں بندوں کے جو ہیں اس میں ہم کامیاب ہیں؟ اگر کامیاب نہیں ہیں تو آج ہی سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ابھی سے اپنے اندر اصلاح کی نیت کر لیں، کیونکہ جنت کی طرف رغبت، جنت کی طرف قدم بڑھانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں بیان کیا، جو کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد یہ آیت پڑھی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ رب العالمین کی اس جنت کی طرف، اس مغفرت کی طرف دوڑو جو جنت آسمان اور زمین کے اس کے عرض کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی عمل کرنے کا جذبہ کیسے ہوتا؟ ایک حدیث میدان احد میں جبکہ جنگ جاری ہے، جنگ احد کی ساری تفصیل ہمیں معلوم ہے، میدان احد میں ایک شخص بازو کھڑے کھجور کھا رہا ہے اپنے ہاتھ میں لے کر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اگر میں بھی شریک ہو جاؤں، میں بھی جہاد کروں آپ کی جانب سے، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، اگر میں اس بات کی گواہی دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب تو تیرے لیے جنت ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، وہ شخص اس بات کی گواہی دیا اور اپنے ہاتھ میں جو بچی کچی کھجوریں ہیں وہ زمین پر پھینک کر میدان جنگ میں کود پڑا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ دنیا کا ایک ایسا جنتی ہے جس نے زمین پر اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھا، لیکن اس کے حق میں جنت کا فیصلہ سنایا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے جذبہ عمل کا۔ تو جیسے ہی قرآن اور حدیث کی بات سنے فوراً عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ گئیں، تو اولین مخاطب میں ہوں، پھر آپ تمام ہیں۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ ہمیں بدلے میں انعام میں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں گناہ ہو رہے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ غلط افکار و نظریات سے، طرح طرح کے فتنوں سے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اسی طرح جو اوصاف کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔